بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العربی للطالبین المستوى الاول کے الدرس الاول کے الحوار الخامس کی التدریب الرابع انشاءاللہ الکریم چوتھی مشق ہم پڑھیں گے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 50 نکال لیجئے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل فیضان جامعۃ المدینہ اور ہمارا دوسرا چینل رضا اسلامک کلیکشن، ان دونوں چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ مستفیض ہو سکیں۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التدریب الرابع، حول الجملة الفعلیۃ الی الجملة الاسمیۃ کما فی المثالین۔ چوتھی مشق، حول پھیرو، تبدیل کرو، الجملة الفعلیۃ جملہ فعلیہ کو تبدیل کرو، پھیرو، الی الجملة الاسمیۃ جملہ اسمیہ کی طرف، کما فی المثالین جیسا کہ دو مثالوں میں ہے۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے۔ ایک سے زائد بامعنی الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، اور مرکب کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایسا مرکب کہ جس میں بات مکمل سمجھ میں آ جائے، بات پوری ہو جائے، اسے کہتے ہیں مرکب تام، اور جس مرکب میں بات پوری نہ ہو، مکمل سمجھ میں نہ آئے، اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ جس مرکب میں بات پوری ہو جائے، بات مکمل سمجھ میں آ جائے، اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ مرکب تام کے اور بھی نام ہیں، جیسا کہ مرکب مفید بھی سے کہتے ہیں، جملہ بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں۔ تو اب آگے جملہ کلام، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس کا پہلا جز یعنی اس جملے کی ابتدا اسم سے ہو۔ جس جملے کی ابتدا اسم سے ہو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا، اور جس جملے کی ابتدا فعل سے ہو، اسم سے نہ ہو بلکہ فعل سے ہو، وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ اب اس سبق میں، اس تدریب میں ہم نے جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ بنانا ہے۔ ہر لائن کے شروع میں جملہ فعلیہ دیا گیا ہے، شروع میں یعنی جملے کا پہلا جز، جملے کا آغاز فعل سے ہو رہا ہے، ہم نے اس کو جملہ اسمیہ بنانا ہے، یعنی ہم نے اسم کو شروع میں لگانا ہے۔ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ کیسے بنانا ہے؟ اب یہ جو جملہ دیا گیا ہے یہ جملہ فعلیہ ہے، شروع میں فعل ہے، آپ نے صرف سادہ سا کام کرنا ہے، اس میں جو اسم دیا گیا ہے اس کو اٹھا کر آپ نے شروع میں لگا دینا ہے۔ جب شروع میں لگائیں گے تو اب وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صرف فعل دیا گیا ہے، اس میں کوئی اسم نہیں ہے، آپ پریشان ہو جائیں گے، یہ اس میں تو اسم نہیں ہے، اب ہم کیسے کریں؟ تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آپ نے پیچھے ضمیریں پڑھی ہیں، تو جو صیغہ ہوگا اس صیغے کے مطابق اس میں جو پوشیدہ چھپی ہوئی ضمیر ہوگی وہ ضمیر اٹھا کے آپ نے شروع میں لگا دینی ہے۔ اور یہ خیال کیجئے گا، جو آپ شروع میں اسم لگائیں گے، اس اسم میں اور بعد والے جملے میں جو فعل آئے گا اس میں ضمیروں کا مطابق ہونا، ایک جیسا ہونا ضروری ہے۔ ایک جیسا ہونا سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر شروع میں مذکر کا اسم ہے، واحد ہے، تو آپ فعل میں بھی واحد مذکر کا صیغہ لائیں گے۔ اگر شروع میں مؤنث کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ ہے، تو آپ فعل بھی واحد مؤنث ہی لائیں گے۔ اگر شروع میں جمع مذکر کا صیغہ ہے تو آگے جو فعل آئے گا اس میں بھی ضمیر، وہ صیغہ بھی آپ جمع مذکر کا لگائیں گے۔ لیکن یہ بھی بات یاد رکھیے، یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، آپ نے یہ قاعدہ پڑھا ہے کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے۔ فاعل اس میں ظاہر ہے، بھلے وہ اس میں ظاہر واحد کا صیغہ ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے یا جمع کا صیغہ ہے، فعل واحد آئے گا۔ جیسے اسی سبق میں دیکھیں، خالد یہ واحد ہے تو فعل بھی یذهب واحد ہے۔ آگے دیکھیں، الطلاب، الطلاب یہ جمع مذکر ہے، یہ مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے جمع، لیکن اس کے لیے صیغہ جو آیا وہ واحد کا ہے۔ اور دوسرا قاعدہ آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب فاعل اس میں ضمیر ہو تو اس کا مرجع کے مطابق، یعنی وہ ضمیر جس کی طرف لوٹ رہی ہے اس کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کا مرجع، ضمیر کا مرجع مؤنث ہے تو وہ صیغہ بھی مؤنث کا آئے گا۔
اگر ضمیر کا مرجع مذکر ہے تو صیغہ بھی مذکر آئے گا، اگر ضمیر کا مرجع واحد ہے تو واحد، تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو جمع آئے گا۔ تو اب اس ترتیب کو لے کر ان قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ جملے تبدیل کرنے ہیں۔ پہلی مثال، یذہب خالد، خالد جاتا ہے۔ اب خالد اسم ہے، یذہب فعل ہے۔ اب خالد کو شروع میں لگا دے تو بن جائے گا خالد یذہب، خالد جاتا ہے۔ ترجمہ سیم ہوگا لیکن جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اب اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، اس کی پہچان کیسے ہم کریں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ اسم ہے یہ فعل ہے، تو اس کے لیے آپ خلاصۃ النحو سے سبق نمبر 2 الدرس الثانی کا مطالعہ کر کے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اسم کون سا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، اس کی علامت کیا ہے، پہچان کا طریقہ کیا ہے، یہ آپ سبق نمبر 2 سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آگے ہے ارجعوا، یہ فعل ہے، ارجعوا یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو واحد متکلم کا جو صیغہ ہوتا ہے اس میں انا ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، انا یہ بھی واحد متکلم کے لیے ہوتی ہے، تو اس کا جملہ یوں بنے گا انا ارجعوا، ارجعوا میں واپس آتا ہوں، میں لوٹتا ہوں، میں ریٹرن ہوتا ہوں، تو انا ارجعوا اس کا بھی معنی وہی، میں واپس آتا ہوں۔ تعود فاطمہ الی البیت، فاطمہ گھر کی طرف واپس آتی ہے، واپس آتی ہے، واپس جاتی ہے، لوٹتی ہے، یہ ترجمہ اس کا ہوتا ہے۔ اب اس کو جملہ اسمیہ بنائیں، فاطمہ تعود الی البیت، فاطمہ گھر کی طرف واپس جاتی ہے۔ یستمع الطلاب الی الدرس، طالب علم، یہ الطلاب جمع مکسر کا صیغہ ہے، مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے۔ طالب علم یعنی ایک سے زیادہ طالب علم، یستمع توجہ سے سنتے ہیں، الی الدرس طالب علم توجہ سے سبق کو سنتے ہیں۔ اب اس کا جملہ اسمیہ کیسے بنے گا؟ آپ جملہ اسمیہ والا سبق نکالیں، اس میں آپ قاعدہ نمبر 10 دیکھیں، خلاصۃ النحو سے جملہ اسمیہ والا سبق پڑھیں، قاعدہ نمبر 10، اس میں یہ لکھا ہوگا کہ جب مبتدا مذکر عاقل کی جمع مکسر کا صیغہ ہو تو اب اس کی خبر یہ واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے اور جمع مذکر بھی آ سکتی ہے، دو طرح آئے گی۔ جیسے یستمع الطلاب الی الدرس، اس کا جملہ یوں بنے گا الطلاب یستمعون الی الدرس، یستمعون یہ جمع کا صیغہ ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے الطلاب تستمع، تستمع یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تستمع الی الدرس طالب علم سبق کو توجہ سے سنتے ہیں۔ یحلل ریان صرفیا، ریان یہ نام ہے، یحلل وہ حل کرتا ہے، صرفیا صرف کو، ریان صرف حل کرتا ہے، صرف مطلب یعنی علم صرف، یہ ایک علم کا نام ہے، عربی گرامر کے جو بنیادی علوم ہیں صرف و نحو اس میں سے صرف یہ ایک علم کا نام ہے۔ تو اب اس کا جملہ کیسے بنے گا؟ ریان یحلل صرفیا، ریان صرف حل کرتا ہے۔ تغسل سلمى الاطباق، تغسل سلمى الاطباق، سلمى برتن دھوتی ہے، اطباق یہ طبق کی جمع ہے، برتن کو کہتے ہیں، برتنوں کو دھوتی ہے۔ اب جملہ کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ، سلمى تغسل الاطباق، سلمى کو پہلے لگا دے، جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اگلے پیج پر اشاہد قناة مدنی، میں مدنی چینل دیکھتا ہوں۔ اب اشاہدو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو واحد متکلم کے صیغے کے لیے جو ضمیر ہوتی ہے، جو اس کے اندر ضمیر چھپی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے انا، جیسے انا ارجعوا آپ نے پڑھا تھا، تو یہاں پہ بھی انا لگا دینے سے جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ انا اشاہدو، انا اشاہدو قناة مدنی، میں مدنی چینل دیکھتا ہوں۔ یلعب الولدان بالالعاب، یلعب کھیلتا ہے، الولدانی دو بچے کھیلتے ہیں، بالالعاب گیمز، العاب یلعبن کے جمع ہے، کھیل کو کہتے ہیں، دو بچے دو بیٹے گیم کھیلتے ہیں۔ اب اس سے جملہ اسمیہ کیسے بنے گا؟ جب الولدان شروع میں آ جائے گا تو یہ بن جائے گا مبتدا۔ اب مبتدا یہ تثنیہ کا صیغہ بن رہا ہے، تو ہم نے یہ قاعدہ پڑھا ہے، ایک قاعدہ یہ بھی پڑھا ہے کہ خبر کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اب مبتدا تثنیہ ہے تو اب یلعب یہ بھی صیغہ تثنیہ کا ہی آئے گا، الولدانی یلعبانی بالالعاب، دو بچے دو بیٹے گیمز کھیلتے ہیں۔
तुनज़्ज़िफ़ीन अल-हुजरता, तू एक लड़की हुजरे को, कमरे को साफ़ करती है, पाकीज़ा करती है। अब तुनज़्ज़िफ़ीना ये वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा है, तो इसके अंदर जो ज़मीर पोशीदा होती है, छुपी होती है, वो होती है अंती। अंती को शुरू में लगा दें, अंती तुनज़्ज़िफ़ीन अल-हुजरता, जुमला इस्मिया बन जाएगा। अज़हबु इलन नौमी, मैं सोने की तरफ जाता हूँ, यानी मैं बेड रेस्ट की तरफ जाता हूँ, मैं सोने लगा हूँ, ये भी तर्जमा हो सकता है। तो अज़हबु ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, इससे पहले अना लगा दें तो जुमला इस्मिया बन जाएगा। यक़ूदु उमरु अस्सय्यारता, उमर गाड़ी ड्राइव कर रहा है, उमर गाड़ी ड्राइव करता है। यक़ूदु ड्राइविंग करना, ड्राइविंग करता है। उमर अस्सय्यारता कार, उमर कार ड्राइव करता है। अब इसका जुमला इसमिया यूं बनेगा, उमर को पहले लगा दें, उमर यक़ूदु अस्सय्यारता, उमर गाड़ी कार ड्राइव करता है। तनामु तिफ़लतु, बच्ची सोती है, तो अतिफ़ला को पहले लगा दें, तनामु को बाद में कर दें, जुमला इस्मिया बन जाएगा। अतिफ़लतु तनामु, बच्ची सोती है। आज का मेरा सबक मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाहुल करीम अगले सबक में फिर मिलेंगे। हमारे पिछले असबाक सुनने के लिए हमारे चैनल का विजिट कीजिए। हमारे आने वाले असबाक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। माअस्सलामति इलल लिक़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।